بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شدید بارشوں نے جہاں ہر طرف تباہی مچا رکھی تھی، وہاں میں بھی اکیلے پن کے خوف سے ابھی تک جاگ رہی تھی۔ حالانکہ آدھی رات سے زیادہ بیت چکی تھی، لیکن میرے شوہر کے آنے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دونوں بچے سو چکے تھے اور میں اکیلی ہی کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ تبھی اچانک دروازہ بجنے کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ دروازے پر میرا شوہر ہی ہوگا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو اپنے شوہر کو دیکھ کر میرے چہرے پر بہار چھا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے میرا غصے سے برا حال ہو گیا جب میں نے ان کی گود میں ایک نوزائیدہ بچہ دیکھا۔ میں نے انہیں اندر بھی نہ آنے دیا تھا۔ تبھی غصے بھری آواز میں کہنے لگی، یہ کس کا بچہ اٹھا لائے ہیں آپ؟ وہ نرمی سے کہنے لگے، فری، مجھے اندر تو آنے دو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ بچے کو ساتھ لیے وہ اندر چلے آئے تھے، لیکن اچانک ہی اندر آتے ہی بچے نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ بچہ صرف 2 دن کا ہے یا پھر 3 دن کا، جبھی وہ شدید بھوک کے مارے تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے۔ میری بیٹی بھی ابھی صرف 1 سال کی تھی اور میں اسے دودھ پلاتی تھی۔ ایسے میں یہ سوچ کر میری جان نکل گئی کہ کہیں میرا شوہر یہ نہ کہہ دے کہ میں اس بچے کو دودھ پلا کر خاموش کروا لوں۔ اور اگلے ہی لمحے جیسے میرا سوچنا ٹھیک ثابت ہوا تھا، جب میرا شوہر کہنے لگا، فری، اب اس بچے کو تم نے ہی پالنا ہے، لو اسے دودھ پلا دو۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی تھی۔ میں شدید غصے کی کیفیت میں آ گئی تھی، لیکن بچے کا رونا بھی میری برداشت سے باہر تھا۔ ظاہر ہے وہ بہت چھوٹا تھا، ایسے میں ایک ظالم عورت کی طرح اس سے منہ نہیں پھیر سکتی تھی۔ پھر میری صبر کی انتہا ہو گئی۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا۔ بچہ بھی شدید بھوکا تھا۔ وہ اس طرح سے دودھ پی رہا تھا جیسے اسے مسلسل بھوکا رکھا گیا ہو۔ پھر وہ میری گود میں ہی سو گیا۔ اب میں نے اسے بستر پر لٹا دیا تھا، لیکن میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے چہرے پر سوال تھے کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے جسے میرا شوہر اٹھا کر لایا ہے۔ میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہی تھی۔ رات کا وقت ہے، نوید، مجھے آپ چیخنے پر مجبور نہ کریں، مجھے صاف صاف بتائیں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اب میری برداشت سے باہر تھا کہ وہ مجھ سے ایک لفظ بھی چھپا سکیں۔ تبھی وہ سر جھکا کر کہنے لگے، یہ بچہ تمہاری سوتن کا ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح سے سسکنے لگی، پھر اپنے شوہر کا بازو تھام کر کہنے لگی، کہہ دیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ نے مجھ سے چھپ کر دوسری شادی کی تھی؟ میں مان ہی نہیں سکتی۔ آخر اس بچے کی ماں کون ہے؟ کہاں گئی؟ ظاہر ہے اتنا سوال پوچھنے کا حق تو میرا بنتا ہی تھا۔ آخر کو وہ میرا شوہر تھا، اور ایک شوہر جب کسی نوزائیدہ بچے کو بنا بتائے گھر لے آئے تو بیوی کی کیا حالت ہوتی ہے، وہی جو اس وقت میری تھی۔ وہ تھکے ہارے لہجے میں کہنے لگے، مجھے کھانا دے دو، میں شدید بھوکا ہوں، تمہیں سب بتا دوں گا۔ اچانک ہی بادل زور زور سے گرجنے لگے۔ باہر بارش کا طوفان تھا اور اندر میرے آنسوؤں کا۔ پھر بھی میں نے صبر کے گھونٹ پیے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا گرم کرنے چلی گئی، لیکن میرے ذہن میں مسلسل ایک ہی بات گونج رہی تھی، کیا سچ میں ہی میرے شوہر نے دوسری شادی کر رکھی تھی، مجھے بنا بتائے؟ پھر تو مجھے اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں صبح ہی اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں لمحے بھر میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میرے شوہر نے خاموشی سے کھانا کھایا اور پھر کچھ بھی بنا کہے ہی کروٹ بدل کر سو گئے، جبکہ میرے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ اگلے دن میں اپنا بیگ تیار کر چکی تھی۔ وہ بچہ ابھی تک سو رہا تھا جو انتہائی نوزائیدہ تھا اور اسے شدید دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ مجھے یوں بیگ گھسیٹتے اور بچوں کو ساتھ لے جاتے دیکھ کر میرے شوہر نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ کہنے لگے، اگر تم گھر چھوڑ کر چلی گئی تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہی بھوکا مر جائے گا۔ میرا دل تڑپ کر رہ گیا۔ کچھ بھی تھا، میں اتنی ظالم نہیں تھی۔ میرا دل تو خدا نے جیسے کسی نرم مٹی سے بنایا تھا۔ میں تو کسی غیر کو بھی دیکھ کر تڑپ جاتی تھی، اور پھر اس بچے کو تو میرا شوہر اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گی میں یہ گھر چھوڑ کر، لیکن آپ مجھے صاف صاف بتائیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگے، یہی حقیقت ہے،
اب تم ماں نہیں بن سکتی تھی اور تمہاری 2 بیٹیاں ہیں۔ میں نے ایک لڑکی سے دوسری شادی کر لی تھی۔ ان کے چہرے پر صاف جھوٹ کی تحریر درج تھی جو میں نے لمحے بھر میں پہچان لی تھی۔ آخر کو میرا اور ان کا 7 سال کا ساتھ تھا۔ میرا ان کا رشتہ اتنا کمزور بھی نہیں تھا جو میں انہیں جھوٹ بولتے ہوئے پہچان نہ پاتی۔ پھر وہ کہنے لگے، وہ لڑکی بچہ پیدا کرتے ہوئے مر گئی، اب تم ہی اس بچے کو پالو گی۔ میں اب کہاں جا کر مروں، کاش میں مر ہی جاؤں۔ میں ایسی ہی دعائیں کر رہی تھی۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اچھی طرح جانتی تھی میں بھی کہ میری کوئی جگہ نہیں ہوگی، میری 2 بیٹیوں اور مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور اس بچے کے ساتھ رہنا اب میری مجبوری بن گئی تھی۔ گو کہ جیسے کسی نے اندر ہی اندر میرا دل چیر دیا تھا، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی اب کوئی احتجاج نہیں کر سکی تھی۔ میں نے خاموشی سے اس بچے کو اٹھایا جو ہماری باتوں کی آواز سن کر اٹھ گیا تھا۔ اپنی بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھوں سے وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا جیسے میں اس کی حقیقی ماں ہوں۔ ایک بار پھر سے میں نے اسے دودھ پلایا تھا، اسے بار بار فیڈ کروانے کی ضرورت تھی۔ تبھی میری دونوں بیٹیاں اسے گھیر کر کھڑی ہو گئیں۔ وہ دونوں اسے بھائی بھائی کہہ رہی تھیں، جبکہ میں نے ان دونوں کو جھڑک کر بھگا دیا۔ میرا شوہر یہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیوں ایسا کر رہی ہو فری، تم تو ایسی نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بیٹے کی خواہش آپ کو اس قدر ہوگی کہ آپ مجھ سے چھپ کر دوسری شادی کر لیں گے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگے، دوسری شادی کرنا میری مجبوری تھی۔ یوں سمجھ لو کہ خدا نے تمہیں ایک بیٹے کا تحفہ دیا ہے، اب اسے قبول کر لو۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلے گئے تھے۔ میں اس ننھے سے بچے سے نفرت بھی نہیں کر سکتی تھی جو اب ہاتھ پاؤں مار کر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے خوب زور زور سے کھیل رہا تھا۔ چھوٹا سا بچہ لیکن بڑا ہی طاقتور اور صحت مند نظر آ رہا تھا۔ اوپر سے اس کی خوبصورتی بڑی ہی پرزور تھی۔ یقیناً اس کی ماں بھی ایک حسین لڑکی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں بہت جلن محسوس کر رہی تھی۔ ویسے تو اس بچے کو میں ہی سنبھال رہی تھی، لیکن مجھے ایک بات پر حیرت ہوتی کہ میرا شوہر نہ اس کی طرف دیکھتا تھا اور نہ ہی اسے گود میں اٹھاتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ اس نے ہرگز دوسری شادی نہیں کی تھی۔ مجھے کوئی بہت ہی عجیب و غریب بات لگ رہی تھی، لیکن اب میں اس بچے کو پالنے لگی تھی جو میرا نہیں تھا، لیکن میں اسے اپنا سمجھ کر ہی پال رہی تھی۔ ظاہر ہے میں اتنی سخت دل عورت نہیں تھی کہ اس بچے کو ایسے ہی بھوکا مرنے دیتی۔ نوید سے میری شادی آج سے 7 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، جبکہ میں تو ان سے جیسے عشق کرتی تھی۔ 2 بیٹیاں ہونے کے بعد مجھے ڈاکٹر نے ایک بری خبر سنائی تھی کہ میں مزید ماں بننے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا، لیکن نوید نے مجھے کبھی اس بات کا طعنہ نہیں دیا کہ میں انہیں ایک بیٹا نہیں دے سکتی۔ لیکن مجھے خود ہی دل میں محسوس ہوتا تھا کہ شاید میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے شوہر کی خواہش پوری نہ کر سکی۔ لیکن اب وہ ایک بچہ اٹھا کر لے آئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ میری دوسری بیوی کا بچہ ہے۔ اب میں کس سے گلا شکوہ کرتی؟ میری ساس بھی انتقال کر چکی تھی۔ ابھی بچہ بہت چھوٹا تھا، اسے ایک ماں کی توجہ اور محبت کی ضرورت تھی۔ میری بیٹی بھی 1 سال کی تھی، میں اسے بھی دودھ پلاتی اور اس بچے کو بھی پال رہی تھی، جبکہ دوسری بیٹی صرف 4 سال کی تھی۔ ابھی ابھی میں نے اسے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے۔ گھر بھی کرائے پر تھا اور نوید ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، اسی سے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ جہاں تک ممکن ہوتا میں بھی زندگی گزارنے میں ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں بھی محلے پڑوس کی عورتوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کرتی تھی۔ اب جو عورتوں کا آنا جانا ہوا تو وہ سب اس بچے کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتی۔ مجھے کہتی کہ یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، دیکھو تو صحیح اس کی آنکھیں بھی نیلی ہیں، کس کا ہے؟ میں نے بہانہ بنا دیا کہ یہ نوید کے کسی دوست کا بچہ ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا تو اس لیے اس بچے کو میں پال رہی ہوں۔ لیکن عورتیں بھی بڑی ہی شاطر تھیں، جیسے وہ سب سمجھتی تھیں کہ میں ان سے جھوٹ کہہ رہی ہوں، لیکن مجھے ان سے کوئی پرس نہیں تھی۔ میں نے اپنا گھر سنبھال لیا تھا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ لیکن ایک شکوہ نوید کے لیے ضرور میرے دل میں پیدا ہو گیا تھا کہ آخر وہ مجھے سچائی کیوں نہیں بتاتے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ ان کی اتنی آمدنی نہیں تھی اور نہ ہی اتنی ہمت تھی کہ وہ دوسری شادی کر سکتے۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ میرے دل میں مسلسل شک کا کیڑا پیدا ہو رہا تھا۔
جو بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھا کہ ایک دن میں ان سے پوچھ بیٹھی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک جھوٹی کہانی سنائی تھی، ضرور اس کے پیچھے کوئی دوسری بات ہے۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی، جب آدھی رات کو میں سو رہی تھی تو اچانک میرے شوہر نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا اور کہنے لگے، جاؤ جا کر دیکھو اس بچے کو، کہیں وہ اسے اپنے ساتھ نہ لے گئی ہو۔ وہ شدید نیند کی کیفیت میں لگ رہے تھے، ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ میں ان کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ میں ان سے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے آپ کو نوید؟ بھلا اس بچے کو کون لے کر جائے گا؟ لیکن ان کے چہرے پر شدید خوف کی کیفیت تھی۔ وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں کہنے لگے، وہ آ جائے گی اور اسے لے جائے گی، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں اپنا وعدہ کیسے توڑ دوں؟ میں نے اس بچے کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بھاگے۔ میں بھی ان کے پیچھے تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ آدھی رات کو بچہ کھیل رہا تھا، بڑی بڑی آنکھیں کھولے وہ چھت کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ لیکن ایک چیز نے مجھے بھی خوفزدہ کر دیا، وہ تھے اس کے آس پاس رکھے ہوئے ڈھیروں کھلونے۔ میرا شوہر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگا اور پھر کہنے لگا، دیکھا میں نے کہا تھا نا وہ آئی تھی اس کے پاس، وہ اسے لینے آئی تھی۔ شکر تھا کہ وقت پر میری آنکھ کھل گئی۔ اب وہ اس بچے کے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی، پہلی دفعہ میں نے انہیں بچے سے پیار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابھی تو وہ مجھے ایسی حالت میں نہیں لگ رہے تھے کہ کچھ بتا دیتے، اسی لیے میں نے یہ بات صبح پوچھنے کا ارادہ کیا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں ان سے کہنے لگی، رات کو آپ کو کیا ہو گیا تھا نوید؟ آخر وہ کس کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے؟ کون عورت ہے جو اس بچے کے پیچھے پڑی ہے؟ وہ جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے، پھر کہنے لگے، وقت آنے پر میں تمہیں بتا دوں گا، بس میری تم سے اتنی گزارش ہے کہ اس بچے کا خیال رکھا کرو۔ میری بڑی بیٹی کو وہ اسکول چھوڑنے جا رہے تھے، جبکہ چھوٹی بیٹی اسی بچے کے پاس سو رہی تھی جس کا نام میں نے احمد رکھ دیا تھا۔ آج میرا ارادہ کپڑے دھونے کا تھا اور میں کپڑے دھونے میں بہت زیادہ مصروف تھی۔ میری بیٹی تو جھولے میں سو رہی تھی لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ میں بار بار اسے دیکھ کر آتی، وہ خود سے ہی کھیلتا رہتا تھا۔ ابھی میں کام کاج کرنے میں ہی مصروف تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ دروازے پر ایک فقیرنی کھڑی تھی۔ مجھے انہیں دیکھ کر اکثر ہی غصہ آ جاتا تھا۔ میں انہیں کہنے لگی، معاف کرو، لیکن وہ ڈھیٹ بن کر دہلیز پر ہی کھڑی رہی۔ میں نے دروازے بند کر دیے اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جیسے ہی کام سے فارغ ہوئی، ہاتھ صاف کرتی کمرے میں آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فقیرنی احمد کے پاس بیٹھی اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں مسلسل اس کے چہرے پر تھیں۔ میں غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ اچانک ہی اس نے مڑ کر مجھے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے کوئی شعاعیں نکلی تھیں جس نے مجھے بھسم کر دیا۔ میں اپنے اختیار میں نہیں رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود ایک دم سے ہی کمزور پڑ گیا ہو۔ میں نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی اور نوید میرے سرہانے بیٹھے تھے۔ وہ پریشانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں ایک دم سے ہی جیسے ہوش میں آئی اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، احمد کہاں ہے؟ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی، کیونکہ وہ سامنے ہی پلنگ پر سو رہا تھا، جبکہ میری دونوں بیٹیاں بسکٹ کھا رہی تھیں۔ نہ جانے میں کتنے گھنٹے تک بے ہوش پڑی رہی تھی، لیکن میں نے نوید کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آخر وہ کون تھی جو ایک بھکارن کے روپ میں میری دہلیز پر آئی تھی، اور اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا؟ مسلسل یہی سوال میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اگلے دن میرا شوہر کام پر چلا گیا، لیکن نہ جانے کیوں میرے وجود پر ایک خوف کی کیفیت حاوی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے آج پھر وہ میرے سامنے آئے گی اور مجھے بے ہوش کر دے گی۔ کیا وہ سچ مچ اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے؟ کہیں اس کا تعلق ایسی عورتوں سے تو نہیں جو جادو ٹونے اور عملیات وغیرہ کرتی ہیں؟ اب میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ دروازے پر ذرا سی بھی دستک ہوتی تو میں اپنی بیٹی اور اسے چھپا لیتی، جو ہر فکر سے بے نیاز بڑے آرام سے کھیلتا رہتا تھا۔ میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ہی میں نے سوال کیا تھا۔ باہر سے ایک مردانہ آواز آئی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، یہ آپ کے گھر کسی نے سامان بھیجوایا ہے۔
وہ ڈھیر سارا سامان لے کر کھڑا تھا۔ اس میں کپڑے بھی تھے اور بہت سارے کھلونے بھی، کھانے پینے کی چیزیں، یہ ساری چیزیں بچوں کی تھیں۔ میں بار بار پوچھتی رہی کہ یہ سامان کس نے بھجوایا ہے، لیکن اس نے نام نہیں بتایا۔ سارا سامان گھر کے صحن میں رکھا اور خاموشی سے چلا گیا۔ میری دونوں بیٹیاں خوب خوش ہو رہی تھیں کہ اتنے سارے کھلونے ہیں اور ساتھ میں کپڑے بھی، لیکن میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ آخر یہ سامان بھیجنے والا کون تھا؟ شام کو میرا شوہر آیا تو وہ بھی بالکل خاموش نظروں سے اس سارے سامان کو دیکھتا رہا، لیکن میں ان سے سوال پر سوال کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ گہری سوچ میں ہوں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں کس نے بھیجی ہیں۔ اب مجھے ان پر غصہ آنے لگا تھا۔ ایک عجیب سی پہیلی میرے سامنے تھی جس کا جواب ہی معلوم نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے تو میں شدید الجھن کا شکار تھی۔ پھر دوسرے دن میری بیٹی اسی گڑیا سے کھیل رہی تھی جو کھلونوں کے ساتھ آئی تھی، لیکن اچانک ہی وہ اسے زمین پر زور زور سے پٹخنے لگی۔ اسی چکر میں گڑیا ٹوٹ گئی تھی۔ جیسے ہی گڑیا کی گردن الگ ہوئی، اس میں موجود پیسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس گڑیا کے اندر تو پیسے بھرے ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپنے لگے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے ایک بات کی بھی سمجھ نہ آئی، جبکہ اس ٹوٹی ہوئی گڑیا کے جسم سے ڈھیروں نوٹ نکل رہے تھے۔ میری بیٹی کہنے لگی، امی دیکھیں کتنے سارے پیسے ہیں۔ اب تو مجھے بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے شک سا ہوا اور میں نے سارے کھلونے کھول کھول کر دیکھے، اور سب میں ہی ہزاروں روپے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے سارے پیسے جمع کر کے رکھے اور بڑی شدت سے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو میرا شوہر آیا تو میں نے سارے پیسے ان کے سامنے رکھ دیے۔ ان پیسوں کو دیکھ کر وہ بالکل خاموش تھے۔ میرے شوہر عجیب سے لہجے میں کہنے لگے، ان پیسوں کی لالچ میں نہ آنا، ایسا نہ ہو کہ وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے۔ میں جھنجھلا کر کہنے لگی، آخر آپ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آخر ان سب کے پیچھے کیا بات ہے؟ تبھی انہوں نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگے، بہت جلد تمہیں بتا دوں گا، بس ایک بار میں اسے مولوی صاحب کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اکیلے ہی احمد کو مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ بہت زیادہ فکر مند لگ رہے تھے، جیسے مولوی صاحب نے کوئی بہت ہی عجیب و غریب بات بتائی ہو۔ پھر اگلی رات بڑی ہی دہشتناک تھی۔ عجیب سی آہٹ پر میری آنکھ کھلی تھی۔ احمد جو رات کو بھی جھولے میں سوتا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی عورت کھڑی تھی۔ وہ عورت نہیں بلکہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کا صرف پیچھے والا حصہ ہی میں دیکھ سکی۔ وہ اس کے اوپر جھکی اس سے پیار کر رہی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہاں لمبی چوٹی بہت ہی خوبصورت تھی جو اس کی پشت پر لہرا رہی تھی۔ میں تیز آواز میں کہنے لگی، اے لڑکی، کون ہو تم؟ میں نوید کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میری آواز حلق سے نکل ہی نہ رہی ہو اور نہ ہی انہیں سنائی دے رہی ہو۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے۔ پھر میں خود ہی ہمت کر کے اٹھی اور اس لڑکی کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکی نے بغیر مڑے ہی تیزی سے مجھے دھکا دیا اور باہر صحن میں جا کر ایسے غائب ہوئی جیسے اس کا وجود یہاں تھا ہی نہیں۔ جبکہ میں نے دیکھا کہ احمد زور زور سے ہنس رہا تھا، لیکن اس کی ہنسی بڑی عجیب سی تھی۔ ایک دم سے ہی وہ بچہ نہیں بلکہ بہت ہی عجیب و غریب بڑا انسان لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ پہلی بار مجھے اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اب تو صاف ظاہر تھا کہ ضرور اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، ایسا معاملہ جو غیر فطری ہوتا ہے۔ صبح میں ضدی لہجے میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، آپ اس بچے کو لے جائیں، جہاں سے لے کر آئے ہیں اسی کے پاس چھوڑیں۔ وہ لڑکی مر گئی ہے یا زندہ ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ نے میرے سامنے ایک جھوٹی کہانی سنائی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس کہانی میں جھوٹ ہے۔ نہ آپ نے دوسری شادی کی ہے اور نہ ہی اس بچے کی ماں مری ہے۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ روزانہ اس سے کوئی نہ کوئی ملنے چلا آتا ہے، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہیں، کیونکہ جب سے یہ بچہ اس گھر میں آیا ہے مجھے کچھ غیر فطری چیزیں اس گھر میں نظر آنے لگی ہیں۔ میں اس بچے کو نہیں رکھوں گی، مجھے اور میری بیٹیوں کو اس سے خطرہ ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر یہ وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ آخر یہ کہاں چلا جائے گا۔ حالانکہ مجھے اس بچے سے اپنے بیٹے جیسا لگاؤ ہو گیا تھا،
لیکن پھر بھی مجھے یہ خوف محسوس ہوتا کہ وہ عورت جو اس دن فقیرنی کے روپ میں آئی تھی، اور وہ آدمی جو ڈھیر سارے کھلونے دے کر گیا تھا اور اس کے ساتھ پیسے بھی، اور اوپر سے وہ لڑکی، مجھے یہ سارے معاملات سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ تبھی تو میں شدید الجھن کا شکار تھی۔ اگر نوید مجھے سچائی بتا دیتے تو میری پریشانی دور ہو جاتی، لیکن وہ مجھے کوئی بات بتانے کو تیار ہی نہیں تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، لیکن اب تو ایسی چیزوں کا ظاہر ہونا عام بات ہو گیا تھا۔ کبھی مجھے اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوئی دکھائی دیتی تو کبھی ایک نوجوان لڑکی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دونوں کون ہیں، لیکن میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر ضرور کیا تھا، اور میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس بچے کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ لیکن دن بدن میرے گھر کے حالات بدل رہے تھے۔ روزانہ مجھے اس بچے کے سرہانے رکھے ہوئے پیسے ملتے۔ اسے دیکھ کر میں شدید وہم کا شکار ہو چکی تھی۔ لیکن اس دن میرا شوہر رات کی ڈیوٹی پر تھا اور میں بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی۔ دونوں بیٹیاں تو سو جاتی تھیں، لیکن احمد کو عادت تھی رات دیر تک جاگنے کی۔ لیکن نہ جانے کیوں اب مجھے اس سے بہت ڈر لگنے لگا تھا، خاص طور پر اس کی کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں سے۔ وہ ہر وقت جاگتا رہتا تھا اور کسی ایسی چیز پر نگاہ ٹکا دیتا جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی وہ جاگ رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ لیکن اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی اور اس کی آنکھیں بھی نیلی تھیں۔ وہ مجھے کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کو لینے آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کون ہو تم اور تمہارا بیٹا کون ہے؟ تبھی اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگی، میرا بیٹا وہی تمہارے پاس ہے، وہ میری اولاد ہے، اور تمہارے شوہر نے جھوٹ کہا ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ اسے میرے حوالے کر دو، میں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ اس کی شکل، اس کی آنکھیں سب کچھ بتا رہی تھی کہ وہ احمد کی ماں ہے۔ تو پھر میرے شوہر نے یہ سب مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ اب مجھے شدید صدمہ تھا۔ اب میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بچہ اس کا ہے اور وہ اس کے بغیر تڑپ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی ماں سے اس کی اولاد نہیں چھین سکتی۔ چند لمحے تک میں خاموش کھڑی رہی۔ یوں بچہ اس کے حوالے کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ پھر میں اندر چلی آئی۔ جیسے ہی پلٹی تو حیران رہ گئی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے اندر تک آ گئی تھی۔ ایک دم سے ہی اس نے جھپٹ کر احمد کو اٹھایا، جو اس کے بازو میں بری طرح سے رونے لگا۔ میں اسے روکتے ہوئے کہنے لگی، رک جاؤ، میرے شوہر کو آنے دو، پھر اسے لے جانا۔ میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نہ سنی، بچے کو اپنے بازو میں دبوچا اور چلتی بنی۔ میں پریشان تھی کیونکہ میں اس کے آگے خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر گئی، میں فوراً ہی گلی میں جا کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ گلی میں چاروں طرف اندھیرا تھا، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تبھی اچانک برابر میں رہنے والے پڑوسی کا دروازہ کھلا۔ وہ حیران ہو کر مجھے کہنے لگے، کیا ہوا بھابھی، سب خیریت تو ہے نا؟ یہ لوگ ہمیں اچھی طرح جانتے تھے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے جلدی سے دروازے بند کر لیے تھے۔ اب میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ نوید آئیں گے تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوں گے کہ میں نے اسے جان بوجھ کر اس لڑکی کے حوالے کر دیا جو اس کی ماں ہے۔ اب میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر وہ لڑکی آدھی رات کو یہاں کیسے پہنچی، اور آج اتنے دنوں بعد اسے اپنے بچے کا خیال کیسے آیا، جبکہ میں نے تو اسے اتنا بڑا بھی کر لیا تھا۔ مجھے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا اور اس لڑکی پر بھی۔ لیکن جیسے ہی نوید گھر آئے، میں انہیں کہنے لگی کہ وہ آئی تھی اپنا بچہ لینے اور اسے لے کر چلی گئی۔ یہ سنتے ہی وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے، سر پر ہاتھ مار کر کہنے لگے، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے بچہ بغیر سوچے سمجھے اس کے حوالے کر دیا، جانتی بھی ہو کہ وہ کون تھی؟ میں غصے سے کہنے لگی، ہاں، وہ اس کی ماں تھی، کیونکہ احمد اور اس کی آنکھیں بالکل ایک جیسی تھیں اور شکل و صورت بھی۔ اب میں مجبور ہو گئی تھی، میں کسی ماں سے اس کا بچہ نہیں چھین سکتی۔ میں نظریں جھکائے حقیقت بتا رہی تھی تو وہ افسردگی سے کہنے لگی، تم بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو۔ تم نے جس لڑکی کے حوالے وہ بچہ کیا ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی۔ تم نے ہمارا بچہ ایک جن زادی کے حوالے کر دیا۔
اب خوفزدہ ہونے کی باری میری تھی۔ مجھے گو کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی انہونی بات کر رہے تھے جس پر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن نوید کہنے لگے، کاش میں تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیتا تو تم 100 بار سوچ لیتی کہ مجھے اس کے حوالے بچہ کرنا ہے یا نہیں۔ اب میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر کہنے لگی، آخر آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ اگر مجھے حقیقت کا علم ہوتا تو میں ایسا ہرگز نہ کرتی۔ اب وہ پریشانی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ میں کہاں اسے تلاش کروں، نہ جانے وہ اس معصوم کو لے کر کہاں چلی گئی ہوگی۔ وہ تو کب سے اس کے پیچھے تھی، کسی طرح سے بھی اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ آخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اس نے میرے عمل کا توڑ بھی ڈھونڈ لیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں منتظر تھی کہ تب وہ مجھے اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں، لیکن وہ اپنی ہی پریشانی میں مگن تھے۔ انہیں میرے جذبات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میرے دل میں تو طوفان اٹھ رہے تھے کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ سچ میں ہی وہ لڑکی اس کی ماں نہیں تھی؟ اس نے جھوٹ کہا تھا کہ احمد اس کا بیٹا ہے؟ ایسے ہی سوالوں کا جواب ڈھونڈتی میں جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ تبھی نوید تیزی سے باہر چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے اپنی دونوں بیٹیوں کا خیال تھا۔ اب مجھے پورا دن ان کا انتظار کرنا پڑے گا، نہ جانے وہ کب واپس آئیں گے۔ شام کو وہ واپس آئے، لیکن خالی ہاتھ۔ میں کہنے لگی، کیا آپ کو بچہ نہیں ملا؟ تو وہ غصے سے کہنے لگے، بچہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گا، اس کی تلاش کرنا اب میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میں نے اس کام کے لیے عامل کی مدد لی ہے۔ میں زچ ہو کر کہنے لگی، نوید خدا کے لیے مجھے بتائیں تو صحیح کہ آخر سارا معاملہ کیا ہے؟ میں بھی آپ کی مدد کروں گی، ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے لمحے بھر کو مجھے دیکھا، پھر کہنے لگے، یہ اس رات کی بات ہے جب بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی۔ تم تو جانتی ہو کہ اکثر ہی میری رات کی ڈیوٹی لگ جایا کرتی تھی، کبھی کبھی تو آدھی آدھی رات کو چھٹی ہوا کرتی تھی۔ اس آدھی رات کو بھی میں بارش کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم چھوٹی چھوٹی 2 بچیوں کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوگی۔ مجھے تمہاری پریشانی کھائی جا رہی تھی، اسی لیے میں نے اپنے مینیجر سے چھٹی لی اور میں گھر کی طرف آنے لگا۔ اس خوفناک اور ویران راستے سے گزرنا میرا روز کا معمول تھا۔ ایسے میں آج بھی میں معمول کے مطابق یہاں سے گزر رہا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اندر سے مجھے لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ جس گھر سے آواز آ رہی تھی وہ گھر زیر تعمیر تھا اور ایسا گھر نہیں تھا جس میں کوئی رہائش رکھتا ہو۔ پھر لڑکی کی آوازیں آنا میرے لیے خوف کی علامت تھی، لیکن آوازیں اتنی دردناک تھیں کہ میں اندر جانے پر مجبور ہو گیا۔ سارا سامان جو کہ گھر کی تعمیر میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک طرف پڑا تھا، جبکہ ایک کمرے کی چھت موجود تھی۔ باقی صحن بارش کے پانی کی وجہ سے جل تھل ہو رہا تھا۔ میں اسی کمرے میں گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی درد سے تڑپ رہی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان قریب اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی، لیکن ہاں میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ گھر جس کی تعمیر کو روک دیا گیا تھا، یہ گھر آسیب زدہ ہے، اور جو اس میں رہتے ہیں وہ غیر فطری مخلوق اس گھر کو تعمیر کرنے سے منع کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کام کو بیچ میں ہی روک دیا گیا تھا۔ ایسے میں ایک نوجوان لڑکی کو ایسی آسیب زدہ جگہ پر یوں درد ذہ سے تڑپتے ہوئے دیکھ کر میں بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ میں اس سے کہنے لگا، وہ اکیلی یہاں کیوں پڑی ہے؟ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے کسی کو مت بتانا کہ میں یہاں آئی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا تھا۔ اس نے جلدی سے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور میرے حوالے کر دیا۔ میں حیران تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی، نہ جانے کس کا گناہ ہے یہ، یا پھر سچ میں ہی یہ اس کا اپنا بچہ ہے۔ نہ تو اس کا کوئی شوہر تھا اور نہ ہی اس کے آس پاس کوئی دوسرا انسان۔ وہ لڑکی کہنے لگی، جاؤ اسے لے کر چلے جاؤ، کہہ دینا کہ اس کی ماں مر گئی۔ میں اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں پریشان تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور مجھے ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے اپنا بچہ میرے حوالے کر دیا تھا۔ وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اب میں ہی اس بچے کو پالوں۔ اس کی منتیں کرنے پر میں بچے کو لے کر گھر آ گیا اور تمہیں عجیب و غریب کہانی سنائی۔ لیکن اگلے دن جیسے ہی میں اس جگہ پر گیا تو لڑکی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔
اب میں پریشان تھا کہ نہ جانے لڑکی کہاں گئی، وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے۔ میں جانتا تھا کہ تم سے یہ سب سہنا بہت مشکل ہوگا، اسی لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا جب تک مجھے سچائی پتہ نہ چل جاتی۔ پھر اسی طرح سے 2-3 دن گزرے، میں اسی راستے سے دوبارہ جانے لگا۔ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ لڑکی مسکراتی ہوئی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا، جلدی سے اسے کہنے لگا، تم نے اپنا بچہ میرے حوالے کر دیا اور اس کی کوئی خبر بھی نہیں لی، کیا تمہیں وہ بچہ نہیں چاہیے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں مجھے وہ بچہ چاہیے، میں اس بچے کو ہی لینے آئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی، لیکن اچانک ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ کچھ عجیب سا برتاؤ کر رہی ہے۔ اس کے قدم، اس کی چال ڈھال سب کچھ مختلف تھی۔ ہاں وہ لڑکی جیسی نظر آ رہی تھی لیکن وہ لڑکی تھی نہیں۔ تبھی اچانک میں نے اس کی پرچھائی کو دیکھا جو بہت ہی خوفناک تھی۔ اب میں اسے دیکھ کر ڈر گیا۔ اچانک ہی وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیوں گھبرا گئے؟ وہ بچہ میرا ہے، میں اسے لینے ضرور آؤں گی۔ اچانک ہی اس کا روپ بدل گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی نہیں بلکہ اس کے روپ میں کوئی اور ہے۔ پاگلوں کی طرح میں وہاں سے بھاگا، اتنی تیزی سے بھاگا کہ وہ میرا ساتھ نہ دے سکی، لیکن بلند آواز سے چلاتے ہوئے کہنے لگی، میں اس بچے کو لینے ضرور آؤں گی۔ کیا ہوا اگر اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں بھی بے اولاد ہوں، میں اسے پالوں گی۔ میں حیران تھا کہ ایک جن زادی اس بچے کے پیچھے پڑ گئی ہے اور وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے۔ اب وہ مختلف ہیلے بہانے کرتی، کبھی کسی روپ میں یہاں آتی تو کبھی کسی روپ میں، لیکن میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی، صرف اس لیے کہ کہیں تم اس بچے سے خوف نہ کھانے لگو اور اسے پالنا نہ چھوڑ دو۔ پھر میں عامل کے پاس گیا اور میں نے انہیں سب کچھ بتایا۔ عامل نے مجھے ایک توڑ بتایا تھا کہ اب وہ جنزادی اس بچے کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ عامل نے پوچھا، لیکن کیا تم نے اس کی ماں کے بارے میں پتہ کیا؟ میں مایوسی سے کہنے لگا کہ مجھے اس کی ماں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ ہاں لیکن میں اس بچے کو پالنا چاہتا ہوں کیونکہ میری بیوی اسے بہت اچھے طریقے سے پال رہی ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ جنزادی آئے گی اور دھوکے سے اس بچے کو تمہارے پاس سے لے جائے گی۔ اب بتاؤ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ نہ جانے وہ بچے کو لے کر کہاں چلی گئی ہوگی۔ میں خوفزدہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو مجھے عجیب خوفناک کہانی سنا رہا تھا۔ میں کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک جن ذاتی کبھی بھی انسانی بچے کو نہیں پال سکتی، ضرور اس نے اس بچے کو کہیں پھینک دیا ہوگا۔ اب میں پریشان تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میں ہر قیمت پر اس بچے کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اپنے شوہر کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، نوید، خدا کے لیے آپ مجھے اسی جگہ پر لے کر جائیں جہاں پر اس نے اس بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جنزادی وہیں پر لے کر گئی ہوگی۔ میرا شوہر تھک ہار کر کہنے لگا، سب سے پہلے میں وہیں پر اسے تلاش کرنے گیا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہاں پر اس بچے کا نام و نشان بھی نہیں۔ اب میں آنسوؤں سے رو رہی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری سگی اولاد کو مجھ سے چھین لیا گیا ہو۔ اس بچے کی جان کو خطرہ ہے، یہ محسوس کر کے میں مسلسل دعائیں کر رہی تھی کہ وہ صحیح سلامت ہو، لیکن اگلے ہی دن میری دعائیں جیسے قبول ہو چکی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی، جب آدھی رات کو میرا شوہر گھر آیا تو اس کے بازوؤں میں اس بچے کو دیکھ کر میں نے خوشی سے چیخ ماری تھی۔ میری دونوں بیٹیاں بھی اس سے لپٹ گئیں اور میں تو صرف بار بار چوم رہی تھی۔ اب مجھے اس بچے سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ میں حیرت اور خوشی سے چلاتے ہوئے کہنے لگی، کہاں ملا یہ آپ کو؟ شکر ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، میں گھر کی طرف آ رہا تھا جب میں نے اسی جگہ پر لوگوں کا رش دیکھا۔ میں حیران تھا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے۔ گھبراتے ہوئے جیسے ہی میں نے لوگوں سے پوچھا تو سب نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں حیران رہ گیا، یہ بچہ وہاں پر پڑا ہوا ہاتھ پیر مارتا بری طرح رو رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے اٹھا لیا۔ سب لوگ حیران تھے، کہنے لگے کہ یہ آپ کا بچہ ہے؟ تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں یہ میرا بچہ ہے، اسے ایک بھکارن چوری کر کے لے گئی تھی، شکر ہے کہ آج یہ صحیح سلامت مل گیا۔ سب لوگ کہنے لگے، ہاں یہ تو بہت بڑا معجزہ ہو گیا، ورنہ اتنے چھوٹے بچے کا بچ جانا ناممکن ہے۔ میں شکر ادا کرتا اسے گھر لے آیا۔
یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہمارے پاس دوبارہ آ گیا ہے۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ اس پر توجہ دینے لگی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ وہی آسیبی مسئلے مسائل ہیں، اور میں اپنے شوہر سے بھی اس بارے میں کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کا علاج ہو جائے، ہم اسے کسی عامل وغیرہ کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ یہ بات میرے شوہر کو بھی بہت اچھی لگی۔ یوں دوسرے دن ہم اسے ایک مولوی کے پاس لے گئے تھے۔ میرا شوہر پریشانی سے کہنے لگا، مولوی صاحب، میں اس بچے کو پالنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ اس کے پیچھے کیوں پڑی ہے، آخر کیا چاہتی ہے وہ اس بچے سے۔ مولوی صاحب کافی دیر تک خاموش رہے، پھر آنکھیں بند کر کے نہ جانے کیا جاننا چاہ رہے تھے۔ پھر میرے شوہر سے کہنے لگے، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا اس بچے کو پالنے کا، لیکن دراصل جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی ہے وہاں پر ایک بے اولاد جنزادی بھی رہتی تھی۔ جیسے ہی لڑکی وہاں پہنچی، وہ سمجھ گئی کہ یہ لڑکی اپنے بچے سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ بس وہ موقع کے انتظار میں تھی کہ کسی طرح یہ لڑکی اس بچے کو جنم دے اور میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن اتفاق سے تم وہاں آ گئے اور لڑکی نے اس بچے کو تمہارے حوالے کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جنزادی سخت غصے میں آ گئی تھی، کیونکہ شروع سے ہی اس کی نظر اس بچے پر تھی۔ ایسے میں وہ چاہتی تھی کہ وہ لڑکی اس بچے کو اس کے حوالے کر دے۔ جب اس نے اس بچے کو ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھا تو وہ بری طرح بے چین ہو گئی۔ وہ ایک غصے کی تیز جنزادی تھی، اسی لیے وہ تمہارے اور اس بچے کے پیچھے پڑ گئی۔ پھر ایک دن موقع دیکھ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ میرا شوہر حیران ہو کر کہنے لگا، لیکن وہ اسے چھوڑ کر کیوں گئی، یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، وہ جنزادی سوچ رہی تھی کہ انسانی بچے پالنا بہت آسان ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے رونے دھونے سے پریشان آ گئی ہو، اور اس بچے سے محبت کی وجہ سے وہ اسے کوئی نقصان بھی نہ پہنچا سکی، اسی لیے اس نے بچے کو وہیں پر چھوڑ دیا جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ سن کر ہماری جان میں جان آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کبھی بھی اس بچے کو لے کر نہیں جائے گی۔ میں خوش ہو کر مولوی صاحب سے کہنے لگی تو مولوی صاحب کہنے لگے، ہاں امید تو یہی کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی بھی وہ اس کو اپنی اولاد سمجھتی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے دیکھ بھال کرنے کے لیے آتی رہے گی، اور تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور بچے کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ پھر میں حیران ہو کر سوچنے لگی، تبھی تو وہ اتنے ڈھیر سارے کھلونے، کپڑے اور نہ جانے کیا کیا لے کر آئی تھی، لیکن وہ اس بچے کے بارے میں برا تو نہیں سوچتی تھی۔ اچانک ہی میرا دل اس جنزادی کے لیے بہت نرم ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میرے شوہر کو لگتا ہے کہ اس بچے کو اس سے خطرہ ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اب اس بچے کی ایک نہیں بلکہ تین مائیں تھیں۔ پھر میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، آپ پتہ تو کروائیں کہ آخر اس کی سگی ماں زندہ ہے یا نہیں۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، اگر وہ زندہ ہوتی تو ابھی تک اسے لینے آ جاتی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ زندہ ہے۔ یہ سن کر مجھے بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں تو جیسے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ میں اس بچے کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنے لگی تھی، اور میری بیٹیاں بھی اسے بھائی بھائی کہتی نہیں تھکتی تھیں۔ لیکن ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اس کے سرہانے کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ یہ وہی تھی جو اس کی ماں کے روپ میں اس کے سامنے آتی تھی، لیکن میں نے آج اس سے ذرا بھی خوف محسوس نہ کیا تھا۔ وہ احمد کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی اسے احساس نہ دلایا کہ میں اسے دیکھ سکتی ہوں، اور نہ ہی اسے پیچھے ہٹنے کو کہا تھا۔ اگر وہ اس سے پیار کرتی ہے تو میں بھلا اسے منع کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ لیکن ایک دن میرا شوہر گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چیک تھا۔ جیسے ہی میری نظر چیک پر لکھی ہوئی رقم پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ لاکھوں میں تھی، 20 لاکھ کا چیک میرے شوہر کے پاس، لیکن اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ میں کہنے لگی، یہ کہاں سے آئے اتنے ڈھیر سارے پیسے؟ تو میرا شوہر کہنے لگا، آج مجھے احمد کی سگی ماں ملی تھی، اس نے مجھے یہ سارے پیسے دیے ہیں۔ میں افسوس سے کہنے لگی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس بچے کی قیمت وصول کی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ نے ایسا کیا ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، تو وہ جلدی سے کہنے لگے، ارے سنو تو صحیح، میں ایسا کبھی بھی نہیں کرتا، اس نے خود زبردستی یہ سارے پیسے مجھے دیے ہیں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ اس وجہ سے اس دنیا میں آیا کیونکہ اس نے چھپ کر اپنے ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والے ساتھی سے نکاح کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو چکی تھی،
لیکن اچانک ہی اس کا ساتھی اسے دھوکہ دے کر دوسرے ملک فرار ہو گیا۔ اپنے گھر والوں سے یہ راز چھپاتے چھپاتے وہ تھک گئی تھی۔ پھر گھر سے بھاگ کر وہ اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ وہاں اس نے 9 مہینے تک اپنی کٹھن زندگی گزاری اور اپنے گھر والوں کو مختلف بہانے بناتی رہی کہ وہ ایک ہاسٹل میں رہ رہی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہونے لگا تو اس کی سہیلی کے گھر والوں نے بھی اسے گھر سے نکال دیا کیونکہ وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ تبھی اس نے اس بچے کو وہاں جنم دیا اور اسے میرے حوالے کر دیا، لیکن اس کی جان شاید اللہ نے بچانی تھی، اسی لیے وہاں سے گزرتی ایک گاڑی نے اس کی جان بچائی اور وہ بالکل ٹھیک ہو کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس کی زندگی میں کیا ہوا تھا یہ بات اس نے چھپا لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی۔ آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے، لیکن کبھی کبھار اپنے بچے کو دور سے دیکھنے آتی ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج اس نے مجھے پہچان لیا تھا، تبھی اس نے میرے ہاتھ میں یہ پیسے رکھے اور کہنے لگی کہ یہ سب تمہارے لیے ہیں کیونکہ تم نے میرے بچے کو پالا اور میں جانتی ہوں کہ تمہارا گھر بھی کرائے کا ہے، تمہارے حالات بہت خراب ہیں، لیکن بس یہ میری خوشی کے لیے پیسے رکھ لو۔ میں سمجھوں گی کہ میرا بچہ ایک اچھی جگہ پر پرورش پا رہا ہے۔ اس کی ماں کے مجبور کرنے پر میں نے یہ پیسے رکھ لیے۔ میرے شوہر نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط بھی نہیں کیا۔ زندگی بدلنے کا خواب سب کی آنکھوں میں ہوتا ہے، جبکہ اس کے اپنے بچے بھی ہوں۔ یوں ہم نے اپنا گھر خرید لیا تھا اور پھر میرے شوہر نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حالات بدل گئے، وہ بھی صرف اس ننھے منھے احمد کی وجہ سے جو اب ہماری جان تھا۔ میں حیران ہو کر ابھی بھی دیکھتی ہوں کہ وہ جنزادی جو خود کو اس کی ماں کہتی تھی آج بھی اس سے چھپ چھپ کر ملنے آتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔